ہماری آوازیں نہیں جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف فہم القرآن. ہمارا سبق آج سے ہم شروع کریں گے. آج ہم آیت نمبر 64 سے دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین. تو ہمارا سبق ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 64 سے شروع کرتے ہیں. تو پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ الاعراف ہے ہماری اور پارہ ہمارا جزء 8 ہے. تو آیت اچھا پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے. ہماری پچھلی ایک آیت تھی آیت نمبر 57. تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں اللہ وہ آیت ایسی تھی وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. کہ وہ رب ایسا ہے، وہ رب وہ ذات ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کی بات کی تھی کہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیق ہے، ایسی کریشن ہے کہ جو کہ بادلوں کو اللہ کے حکم سے اٹھا کے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں اٹھا کے برسا دیتی ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحاباً ثقالاً، کہ بھاری بادل جو کہ منو ٹنو اس میں جو ہے وزن ہوتا ہے پانی کا، بارش کے پانی کا، تو ہوا جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ یہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے. اور اس آیت میں ہم نے دیکھا تھا 57 میں کہ رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا. مطر، عربی میں بارش کو مطر کہتے، میم تو را، تو مطر نہیں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا کہ بین یدئی رحمت ہی، کہ میری رحمت کے آگے پہلے ہوائیں جو ہے خوشخبری دینے والی آتی ہیں. تو ہوا کے لیے وہ لفظ آیا تھا ریاح، ٹھیک ہے. ریاح وہ ہوائیں، ریاح بشرن، ٹھیک ہے، کہ خوشخبری دینے والی ہوائیں، ٹھیک ہے. اب یہ آگے اس دعا کے بعد ہم آیت بھی ایک اور آیت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم دیکھیں گے اسکرین پہ. تو خوشخبری، تو ریاح جو ہوتی ہے خوشخبری دیتی ہے بارش کی. اور جو ہے تو یہاں پہ یہ دعا ہے ہوا کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اجعلھا ریاحن، کہ اللہ اس ہوا کو ریاحن، رحمت والی یعنی خوشخبری والی ہوا بنا، ٹھیک ہے. ولا تجعلھا ریحن، اور اس کو ریحن عذاب والی ہوا نہ بنا. تو ریاح جو ہے خوشخبری دینے والی ہوا، بارش اور رحمتیں لانے والی ہوا، جس سے کھیت کھلیان اور گرمی بھی دور ہو جاتی ہے اور بہت سے فائدے ہوتے ہیں جو مطر سے، بارش سے. اور جو ہے ریحن جو ہے عذاب والی ہوا. تو ریحن سنگولر ہے اور ریاحن پلورل ہے. تو ایک بات اور مجھے جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ صرف جو ہے ہم جو زبر زیر پیش حرکات فتح دمہ کسرہ، فتحتین دمتین کسرتین، دو زبر دو زیر پیش، یعنی ان کی وجہ سے آپ دیکھیں مطلب، اور سنگولر پلورل سے بھی، یعنی عربک میں واحد جمع سے بھی مطلب کیسے چینج ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا تھا کہ اس میں دو ایک حدیثیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر، کہ ہوا کی ہوا جو ہے ومن آیاتہ
دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غور سے اس آیت کو، سب سے اوپر جو ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ الروم آیت 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہوا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ ہی اس کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی اس کو بھیجتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہوا اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت کے ساتھ آتی ہے، ریاح ہو جاتی ہے، اور کبھی عذاب کے ساتھ آتی ہے، ریحن ہو جاتی ہے۔ تو پس اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ بہت سی قوموں پہ جو ہے عذاب بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ والی دکھائیں جو میں پڑھ رہی ہوں، اس کو برا نہ کہو اور اس کی خیر کے متعلق درخواست کرو۔ دوسری والی حدیث دکھائیں، اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو ریح من روح اللہ تاتی بالرحمتی و بالعذابی فلا تصبوها وسلو اللہ من خیرہا واعوذ بھی من شرہا۔ تو ہوا کو کبھی بھی کیا کرنا ہے کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، ہوا اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت کے ساتھ آتی ہے، کبھی یہ عذاب کے ساتھ، بس اسے برا بھلا نہ کہو اور اس کی خیر کے متعلق درخواست کرو اور اس کے شر سے اللہ سے پناہ طلب کرو، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو لعنت نہ دو کیونکہ یہ معمور ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز کو لعنت دی جس کی وہ اہل نہیں تو لعنت اسی کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ تو کبھی کسی کو لعنت نہ دے، کیونکہ جس کو ہم لعنت دیتے ہیں وہ لعنت کے قابل نہیں ہے، لعنت کا اہل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لعنت لوٹ کر آ جاتی۔ چلے یہ حدیث مبارکہ آ گئی، میں پڑھ چکی تھی، آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ پھر دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کا تو آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں تو وہ بھی دکھا دیں، دوسری بھی، تو اسکرین شاٹ لے لیں، ہم نے دونوں پڑھ لی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں، اور دعا بھی ہم نے مانگ لی تھی اس کی ہوا کے متعلق۔ ایک اور دعا ہے آندھی کے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت و خیر ما ارسلت به و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت به۔ اے اللہ میں آپ سے اس کی خیر اور جو اس میں ہے اور جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے بہتری کا سوال کرتی ہوں، اور اس کی برائی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اپنا آیت نمبر 64 سے سبق شروع کرتے ہیں، جو انبیاء کے بارے میں تھا اور قوموں نے کیسے انہیں جھٹلایا۔ تو اسی طرح جھٹلانے میں ہوا کا بھی عذاب میں مبتلا ہوئی تھی کچھ قومیں، تو اسی لیے ہم نے وہ حدیثیں بھی دیکھ لیں اور ہم نے دعا بھی دیکھ لی دونوں۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 64 آج کا ہمارا سبق۔ فَكَذَّبُوهُ تو کذبو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَنجَيْنَاهُ تو انجئی نجات دی نا ہم نے اسے، فَأَنجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، والذین اور الذین انہیں جو، الذین پلورل ہے الذی کا، مع ساتھ اس کے، معہو جو ہے ضمیر ہے، پروناؤن ہے، معہو اس کے ساتھ تھے، فی الفلکی کشتی میں، الفلکی کشتی، فی میں، ابھی الفلک جو ہے نا وہ ایک خاص کشتی ہے نوح علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اور فلک جو ہوتا ہے ایک تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، فلک جو تھا نا بہت بڑا جہاز تھا نوح علیہ السلام کا جو جہاز تھا وہ اغرقنا اور غرق کر دیا نا ہم نے، اغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا بی ساتھ آیاتی آیات، نا ہماری، بی آیاتنا ہماری آیتیں، انا بے شک بے شک وہ کانو تھے، قومن لوگ، امین اندھے۔ تو اب ہم جو ہے رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، رواں ترجمہ۔ اچھا اب واحد جمع ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امین جو ہے نا،
امین جو ہے امیہ، ٹھیک ہے، امیہ سنگولر اور امین اندھے، امین جو ہے جمع ہو گئی یعنی بہت سارے اندھے، یہ پوری قوم جو تھی جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کی بات ہو رہی کہ ساری کی ساری قوم، تو ساری قوم تو پلورل ہوئی نا امین۔ اور کوئی بتائے گا مجھے، میرا سوال ہے کہ یہ اس سے ملتا جلتا صیغہ ہم نے کس صورت میں پڑھا ہے؟ اماں کے پارے کی ایک صورت ہے سمن بکمن امیون، ہاں امیون ہو گیا، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، یہ تو سورۃ البقرہ کی بہت اچھی آپ نے، تو ایک صیغہ ہو گیا امیون ہو گیا اندھا، ایک اور اماں کے پارے میں بھی ایک جزاک اللہ خیر عظمیٰ جی، اماں کے پارے میں بھی ایک آیت ہے، ایک صورت ہے جس میں اس اما کا جی کون؟ آما، آما ابس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ وہ ام مکتوم جو کہ اندھے تھے وہ آ گئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ سارے سیغے جمع ہو گئے سارا ہم نے۔ اچھا اب ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سو وہ لوگ، اب رواں ترجمہ اسکرین پہ دیکھیں تو مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی پیغمبر کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ چلیں ہم پھر سے آیت پہ آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں تو فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا، کنہوں نے جھٹلایا؟ قوم نوح نے، پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا آیت نوح علیہ السلام کی، کہ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہیں میں سے ایک آدمی، یعنی کہ ظاہر پیغمبر تو اپنی قوم میں ہی پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر پہ ان کو نبوت دیتے ہیں، تو پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم ہی میں سے کیوں ہیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، کوئی کوئی اور چیز کیوں نہیں آ گئی۔ تو پچھلی آیت ہم نے یہی پڑھی تھی، تو انہوں نے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن بھی کوئی بھی نہیں مانے۔ آتا ہے روایات میں کہ صرف 80 لوگ ان کو ایمان لائے تھے ان پر۔ تو فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر اب جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ تو نجات دی ہم نے اسے۔ تو جب لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، والذین اور انہیں ماؤ جو ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی ان لوگوں سے جو قوم نے نہ مانا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور ان لوگوں کو بھی نجات دی ان کو، اس قوم سے جو اب نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، نوح علیہ السلام پر اللہ پر ایمان لائے تھے۔ کس طرح نجات دی؟ فی الفلک کی، کشتی میں، وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی تھی، اور جب وہ کشتی بناتے جا رہے تھے تو لوگ آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے نا نوح علیہ السلام کا، تو کشتی میں سب بیٹھ گئے، اور پھر کیا ہوا کہ ساری قوم نوح علیہ السلام اور ان کے 80 جو فالوورز تھے وہ کشتی میں بیٹھ گئے جب، تو اللہ تعالیٰ نے باقی قوم کو کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، تو ہم نے ان سب لوگوں کو غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کو، ہمارے پیغام کو، رسالات ہمارے پیغام کو جھٹلا دیا تھا۔ انہم کانوا قوما امین، کیوں جھٹلا دیا تھا؟ کیونکہ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، وہ اندھی لوگ تھے، اصل میں وہ جو ہے آنکھوں کے اندھے نہیں تھے۔ امین کیا ہوتا ہے؟ دل کا اندھا ہونا۔ ان کی آنکھیں تھیں لیکن ان کے دل اندھے تھے، ان کو یہ بات، پیغمبر کا پیغام، نوح علیہ السلام کا پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب آیت کی طرف دیکھیں کہ الفلک جو ہوتا ہے نا، کہ الفلک، فی الفلکی ہے نا کہ کشتی میں، تو بڑے جہاز کو الفلک کہتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سفینہ تھا، آپ نے نام سنا ہوگا نا سفینہ، ایک بہت بڑا سفینہ تھا، اور اس کی کئی منزلیں بھی تھیں، اور جو ہے کئی اس کے فلورز تھے، ٹھیک ہے۔ جبھی تو ان کو، انہوں نے جانور بھی اللہ نے کہا تھا کہ رکھ لو نا، 2 بھیڑ میں سے، 2 بکری میں سے، 2 اونٹ میں سے، تو انہوں نے 4 طرح کے جانور بھی اللہ کے حکم سے رکھ لیے تھے، اور 80 لوگ بھی تھے، اور جو یہ ہیوج قسم کا ایک سفینہ تھا، ایک جہاز تھا، کشتی ٹائپ کا نہیں تھا، اور تورات میں آتا ہے کہ یہ 50 دن یا 50 ماہ، 50 مہینے مسلسل چلتی رہی۔ تو فلک جو ہے بڑی کشتی کو کہتے ہیں، اور امین جو ہے ان کا آنکھیں تھی، 2 آنکھیں تھی لیکن آنکھ کے اندھے تھے۔ اور یہ ہم نے بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آنکھیں ہوتے ہوئے لوگ اندھے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے دین، کتنی بھی ان کو آپ سمجھا لیں وہ مان کے نہیں دے رہے ہوتے نا، بدعت نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں چھوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہوتی، وہ لوگ چھوڑ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ
آیت نمبر 63 64 حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ میں تم اس بات کو انوکھا اور تعجب والا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی انسان پر اپنی وحی نازل فرمائے، کیونکہ وہ انہی میں سے تھے، پیغمبر تو ان میں سے ہوتے، تو ان کو عجیب لگ رہی تھی بات، اور اسے اپنی پیغمبری سے ممتاز کر دے تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کر دے۔ کس سے ہوشیار کرے؟ کہ پھر تم شرک و کفر سے الگ ہو کر عذاب الہی سے نجات پالو اور تم پر گناہ گو رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ان دلیلوں اور واضحوں نے ان سنگ دلوں پر کوئی اثر نہ کیا، یہ انہیں جھٹلاتے رہے، مخالفت سے باز نہ آئے، ایمان قبول نہ کیا۔ صرف چند لوگ جو ہے وہ سنور گئے، ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے۔ بس ہم نے ان نیک لوگوں کو اپنے نبی کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر طوفان سے نجات دی، اس کو طوفان نوح کہتے ہیں نا، اور باقی لوگوں کو طے آب غرق کر دیا، جیسے سورہ نوح میں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کے باعث غرق کر دیے گئے، پھر دوزخ میں ڈال دیے گئے، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کی کسی قسم کی مدد کرتا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ حق سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اندھے نہیں تھے، حق سے آنکھیں بند کر دی گئی، حق سے نابینا ہو گئے تھے، راہ حق کو وہ آخر تک نہ پہچان سکے۔ بس اللہ نے اپنے نبی کو، نوح علیہ السلام کو، اپنے دوستوں کو نجات دی۔ اللہ نے کن کو اپنا دوست کہا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے اپنے نبی کو اور اپنے دوستوں کو نجات دی اور اپنے اور ان کے دشمن کو تہ آب برباد کر دیا، ان کو آب میں، پانی میں ڈال کے غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ جیسے اس کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی ضرور مدد فرمایا کرتے ہیں، دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ ان کی امداد کرتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ مشکلات تو امتحان کے لیے آتی ہیں، بعض دفعہ درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے جنت لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے اعمال اتنے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ٹیسٹ، کوئی آزمائش، کوئی بیماری، اور آزمائش ہے آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں ہی آپ نے پڑھا ہے کہ 5 طرح کی ہوتی، جان میں بیماریاں آئیں گی، اموات ہوں گی، مال میں، اولاد میں، بچوں میں، حرث میں، کھیتی میں، مطلب جو ہمارے کام کاج، کاروبار، جاب، ہر طرح کی ہوگی، لیکن اس سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ دعا کرے، توکل کریں تو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، کیونکہ درجات بلند ہوتے ہیں، بعض دفعہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے دشمنوں کو تیار برباد کر دیا، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی ضرور مدد فرمایا کرتے ہیں، دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ ان کی امداد کرتا ہے۔ ان پرہیزگاروں کے لیے ہی عافیت ہے، انجام کار غالب اور مظفر اور منصور یہی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام آخر کار غالب رہے اور کافر ناکام و نامراد ہوئے، یہ لوگ تنگ پکڑ میں آ گئے اور غارت کر دیے گئے۔ صرف اللہ کے رسول کے 80 آدمیوں نے نجات پائی نوح علیہ السلام کے، انہی میں ایک صاحب جرم نامی تھے جن کی زبان عربی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ النوح میں، ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اور داعی اللہ کا کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح دعوت دی جاتی ہے۔ 9.5 سال انہوں نے دی، تو ہم تلاوت سنتے ہیں، غور سے ان آیات کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔
تو یہ ہے نوح علیہ السلام کی کوشش جو اللہ تعالیٰ سورۃ النوح میں نوح علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یا انا ارسلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب ایسے نہیں بھیجتے، پہلے ایک ڈرانے والا ایک کتاب ایک پیغمبر ہر دور میں آیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج بھی کہ کوئی دوزخ میں جانے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کوئی کتاب نہیں پہنچی، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی جتنی بھی اس دنیا میں قومیں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین۔ ٹھیک ہے، نذیر کیا ہے؟ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، انذار کرنے والا۔ اور اب مجھے کوئی بتائیں کہ کوئی اور صورت آپ کو یاد آ رہی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ڈرائیں؟ کسی کو کوئی صورت یاد آ رہی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مبشر نذیر خوشخبری دینے والا نذیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے اور لپٹ کے لیٹنے والے، قم اٹھو، فانذر ڈراؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو فلاں کے درس میں نہیں جائیں گے، وہ تو ڈراتے ہیں۔ ارے بھائی کیسے نہیں ڈرائیں جب آیتیں کہہ رہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اور لپٹ کے لیٹنے والے اٹھیں اور ڈرائیں، فانذر آگ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 99 درجے اللہ نے آخرت کے لیے رکھ دیے، ایک درجہ دنیا میں اتارا ہے جس سے جنگلی جانور اپنے وائلڈ بیس جو ہے اپنے اینیملز کو، اپنے بچوں کو نہیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈراؤ، آگ سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، قالا، یا تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے، کن کو؟ نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اگر میری اللہ کی بات نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر عذاب آ جائے گا۔ انعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، اگر رکیں گے اسٹاپ کریں گے آیت پہ تو واطیعون، ویسے واطیعونی یعنی میری، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کیونکہ انہوں نے یہود اور پتہ نہیں کون کون سے سوار ود اور پتہ نہیں کون کون سے معبود بنا رکھے تھے۔ اور جو ہے میں نے پچھلی دفعہ ایکسپلین کیا تھا، تو انہوں نے معبود کس کو بنا لیے تھے؟ ذرا کوئی بتائے گا؟ میرا سوال ہے، کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلی دفعہ؟ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جن کو وہ پکچرز بنایا تھا پھر بعد میں انہوں نے کر دیا تھا ان کو انہیں بت معبود بنانا بنا، شروع کر دیا تھا۔ جی جی، پہلے جزاک اللہ، جی دونوں، بعد میں ان کی بت بنا دیے تھے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو انہوں نے پہلے تو نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی، پھر یہ کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم بت بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ پھر آخر میں کیا ہوا کہ اسی سے بت پرستی شروع ہو گئی، لوگوں نے تو یہ بات بھول گئے بلکہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس سے ڈرو، شرک نہ کرو، میرا کہنا مانو۔ کیا ہوگا اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے، میرا کہنا مانو گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو ٹالے نہیں چلتا، عذاب کی شکل جو بھی آ جاتا ہے تو تم کیا کرو؟ میری مان کے چلو، عبادت کرو، اس سے ڈرو، اس سے اللہ سے ڈرو، یہ شرک نہ کرو، دوسرے لوگ بتوں کو الہ نہ مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سب جو ہے نصیحت کی۔ قالا، پھر دیکھیں اب اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہ انسان ہل جائے سن کے ان کی کوششیں، محنتیں۔ قالا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے کہا اے ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں دعوتو، میں نے دعوت دی، قومی میری قوم کو، لیلن رات کو، نہارن اور دن کو، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، تیری طرف دعوت دی۔ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا،
مگر میری دعا نے، میری پکار نے، میرے بلانے نے، میرے ان کو دین کی طرف دعوت دینے نے، میرے بلانے نے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے. یہ فرار تو ہم بھی بولتے ہیں نا، فرارا، یہ بھاگنے لگے. یہ بھاگنا کیا، فرار کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے فرار کا حاصل کرنا، کسی چیز سے دور بھاگنا. یہ بھاگنے لگے اور زیادہ بھاگنے لگے میری پکار پر. وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْآبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی. أَصَابِعَهُمْ، انگلیاں اپنی، فی آذانہم، آذان جو ہے اذن کان، اذن ایک کان، اور آذان جو ہے پلورل زیادہ کان، تو کیونکہ بہت زیادہ ہوتے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی کہ وہ نہ سنے، نہ سمجھے، نہ جانے، نہ عمل کرے. تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. بس پھر کیا کیا؟ کتنے روڈ لوگ تھے، کتنے ایروگینٹ لوگ. کانوں میں انگلیاں ڈال دی پیغمبر کی بات پہ، اللہ کی دعوت پہ. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور پھر کیا کیا؟ ثیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، ہم ان کے. پھر انہوں نے وَاسْتَغْشَوْا، اور اوڑھ لیا، ڈھانپ لیا، ثِيَابَهُمْ، اور پھر کیا کیا؟ اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا. اور کیا کیا؟ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. کیا ماشاء اللہ، الحمدللہ. مطلب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ اکبر. انگلیاں ڈال دی کہ تم سنے ہی نہ، پھر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور ایروگینٹ ہو گئے، اور وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت تکبر کیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہے نا کہ پھر عذاب بھی ایسے ہی آنا کہ وہ غرق ہو گئے. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا. ٹھیک ہے. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور بے شک میں نے اسے اعلانیہ بھی کہا، چپکے چپکے بھی ڈرایا، سمجھایا. اعلانیہ بھی محفلوں میں بھی کہا، ان کو چپکے چپکے اکیلے اکیلے میں بھی کہا ہو گیا. پھر ان کو بلند آواز سے بھی بلایا. پھر انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تم میری بات کو مان کے چلو، تمہارے گناہ بخش دے گا. اب جو گناہ ہو گئے، جو تم نے شرک کر دیا. لیکن یہ قوم کسی طرح نہیں مانی. دیکھیں یہ اس کے بعد کی آیتیں بھی ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ بھی کہا کہ اب استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنات اور نہر اور باغات اور تمہاری مدد کرے گا، بیٹوں سے، مال سے، اور آسمان سے بھی رزق برسے گا، زمین سے بھی. یعنی کہ آگے آپ پڑھیے گا اس کو جا کے، اس کو بہت طرح سے نوح علیہ السلام نے، پیغمبر جو ہے کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اپنی حد الامکان کوشش کرتے ہیں، عذاب ایسے نہیں آ جاتا. تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو ہے ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ درجات کی بلندی ہوتی ہے. اب جو یہ پینڈیمک آ گیا ہے، انڈیویجولی تو نہیں آیا، کلیکٹیولی آ گیا. تو کلیکٹیولی جب ایک اجتماعی طور پہ ایک چیز آ گئی، تو انڈیویجولی ہم فردن بھی اس پہ سب لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں نا. تو یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ ہماری اعمال کی سزا کی پاداش ہے، نیک لوگوں کے لیے درجات کی بلندی ہے. تو سبق ہے کہ ضرور اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے. اب بعض لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ بھائی میں تو 10 کی محفل میں آتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہم آئیں گے نا، ہم پڑھیں گے نا، تو ہماری پکڑ زیادہ ہو جائے گی. ارے بھائی کورس تو آ ہی گیا، بچے کو خود کورس خرید کے تو ہم خرید کے دے ہی دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. ٹیوٹر نہ رکھا میں نے، اس کو ٹیوشن نہ دیا، میں نے خود نہ پڑھایا. اگر میں نہیں پڑھا سکتی ٹیوشن نہیں، تو یہ کتاب، یہ ٹیسٹ تو ہونا ہی ہے. وہ اگلے کلاس میں نہیں جائے گا، آگے وہ نہیں بڑھ سکے گا. تو کتنی محنت سے پڑھا رہے ہوتے. تو یہ کورس تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. قبر میں سوال ہوگا، من ربو کا، تمہارا رب کون، من دینوں کا، تمہارا دین کیا. ما علم کا بحاظ رجل، اور تم اس شخص کے بارے میں، آپ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو نیک روح جو کہے گی میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، اور آپ وسلم آئے تھے حق، فرقان، نور، روشنی، ہدایت والی کتاب لے کے، میں اس پہ ایمان لایا تھا. تو اس کو فرشتے کہیں گے کہ بس تمہیں ہمیں بتا دیا گیا تھا، تم سو جاؤ، تم لیٹ جاؤ، تم بس آرام سے رہو. جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کو صبح شام جنت کی ٹھنڈ نظارہ کروایا جائے گا، اس کا ٹھکانہ دکھائے گا، اور ہوا آئے گی. اور جو بدرو ہوگی اس کو تو کہے گی ہاں ہاں ہاں، یہ تو لوگ ہی کچھ، تینوں سوالوں کا جواب نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ما علم کا بحاظ رجل، اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو آپ وسلم کے بارے میں. تو آپ وسلم کون تھے؟ پیغمبر تھے، خاتم النبیین تھے. کیا لائے تھے؟ کتاب. تو اس کتاب کا یہ کورس تو آ ہی گیا ہے، اس کا جواب تو دینا ہی ہوگا، قبر میں بھی اور حشر کے روز بھی، جہاں حساب کتاب ہوگا، آخرت کے دن بھی. تو جو ایسے کہتا ہے نا کہ نہ میں جاؤں، نہ میں سنوں، نہ مجھے علم آئے، نہ مجھے پھر میری پکڑ، ایسا نہیں ہے.
نہ سننے والوں کی اور پکڑ ہو جائے گی. سن کے تو عمل تو کر لیں گے, عمل اچھے تو ہو جائیں گے, اور یہ ہے کہ بہت زیادہ مطلب پورا قرآن و سنت پہ چلیں گے تو نجات ہو جائے گی. اب ہم آیت نمبر 65 کی طرف آتے ہیں, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. وَإِنِّي وَإِلَا اور الا طرف آدن, اب تمام قوموں کا اور پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اب ہود علیہ السلام کے طرف کا ذکر ہے. اور الا طرف آدن, آد کے, اخاہم اخا بھائی, ہم ان کے, اخاہم ان کے بھائی, ہودن ہود کو بھیجا. قالا اس نے کہا, یا قومی اے میری قوم, یا اے قومی میری قوم, اے بدو عبادت کرو, اللہ اللہ کی, ما لکم ما نہیں, لکم تمہارے لیے, لا لیے, کم تمہارے, ما لکم نہیں تمہارے لیے, من الہن کوئی الہ برحق, غیرہ اس کے سوا, افلا کیا, بھلا, لا نہیں, افلا کیا بھلا نہیں, تتقون تم ڈرتے. تو اب دیکھیں یہ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, پھر آیت کی طرف آتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, اس نے کہا, اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں. پھر الا آدن, اور عاد کی طرف, یعنی عاد ایک قوم تھی, تو قوم عاد کی طرف اللہ نے اخاہم ہودن, کہ ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ٹھیک ہے, قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اب یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی, اور عاد کا علاقہ جو تھا وہ یمن کا علاقہ تھا. قوم عاد جو رہتی تھی نا وہ یمن کا علاقہ تھا, اور یمن جو ہے سعودی عرب کی بارڈر سے لگتا ہے. اور شروع میں یہ قوم عاد جو تھی, یہ قوم ہود جو تھی, یہ کیا تھی, نوح علیہ السلام کے دین پر تھی قوم ہود جو تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی باقیات میں سے ابھی جو آپ نے پڑھا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں نجات دے دی اور باقی سب کو ڈبو دیا. تو جو بچ گئے تھے, جن کو نجات دی گئی تھی, جو باقیات تھے, تو وہ کس پر تھے, نوح علیہ السلام کے دین پر تھے, جو کشتی میں بچ گئے تھے. پھر اور وہ پہلے نیک لوگ تھے, پھر شرک میں مبتلا ہو گئے. تو یہ بات یہاں بتائی جاتی. اب رشتے میں یہاں جو اخا کہا گیا نا, بھائی کہا گیا, کہ وہ الا آدن, آد کی طرف, اخام ہود, یعنی کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو یہ دینی بھائی نہیں تھے, یہ نسب میں, رشتہ داری میں بھائی تھے. تو جو ایک تو دو طرح کے نسب ہوتے, ایک اخوت ہوتی ہے دین کی, اخا یعنی بھائی, ایک اخوت ہوتی ہے ہماری نسلی برادری قوم. تو ان کی نسبت جو تھی کیا تھی, بھائی کی نسبت تھی ان کی. ٹھیک ہے, قوم عاد سے ان کی بھائی کی نسبت تھی, دینی نسبت نہیں تھی. اور ویسے بھی دینی نسبت ہو گئی, کیونکہ پیغمبر تو جو ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, ویسے بھی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو انہوں نے کہا, قالا یا قومی, انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم, تمہارے لیے, اللہ من الہ غیرہ, اللہ برحق ہے, اللہ کے سوا کوئی تمہارا, جن کو تم پوچھتے ہو, شرک کرتے ہو. کیونکہ نوح علیہ السلام کے جو بچ گئے تھے وہ نوح علیہ السلام کے دین پہ تھے, یہ ان کی اولاد میں سے تھے, نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, تو وہ انہی کے دین پہ تھے. آخر میں شرک میں مبتلا ہو گئے. تو یہی بات یہ فرما رہے ہیں پیغمبر ان کے, کہ کیا کرو, کہ اللہ کی عبادت کرو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے الہ برحق ہے, حق ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. افلا تتقون, کیا بھلا تم ڈرتے نہیں ہو, اللہ سے ڈرو. وہی بات وہ کہہ رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی, کہ اللہ سے ڈرو, اس کی عبادت کرو, اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 66. پھر یہ سارے پیغمبروں کے بعد ہم ایک ساتھ بھی تفسیر دیکھ لیں گے. آیت نمبر 66 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. 65 ہماری ہو گئی. قالا, کہا, الملؤ, سرداروں نے, الذین, جنہوں نے, کفروا, کفر کیا تھا, من قومہ, اس کی قوم میں سے, من سے قوم ہی, اس کی, من قومہ, اس کی قوم میں سے, انا, بے شک ہم, انا, بے شک نہ ہم, انا, بے شک ہم, لنراکا, البتہ نہ ہم, را, دیکھتے ہیں, کا, تجھے. دیکھیں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت
ایک ایک الفابیٹ، ایک ایک حروف تعجب کا بھی مطلب ہے. لنراکا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحتن فی میں، صفاحتن بے وقوفی، ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. و انا و اور انا بے ہم، لنظنکا البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے، البتہ نہ ہم، ظنو گمان کرتے ہیں، کا تجھے، لظنکا البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے. رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن، پھر آیت کی طرف آتے. ان کی قوم میں جو بڑے، اس کی قوم کے سرداروں نے، جو بڑے لوگ تھے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور ہمیشہ جو سردار ہوتے ہیں، جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں، جنہیں دنیا کا مال و متاع دیا ہوتا ہے، وہی انکار کرتے ہیں. ہمیشہ پیغمبروں کے پیچھے قوم کے جو ان پریولیج لوگ، جو غریب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے نا، مشکلات جانتے ہوتے ہیں، ان کو تکلیفیں پتہ ہوتی ہے، تو وہ ایمان لے آتے ہیں. اور یہ کافی پیغمبروں کو بھی ہم بات دیکھتے ہیں قرآن میں، انہوں نے کہا کہ اللہ مترفی، جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے، اس کو مترفی کا. تو اس کی قوم کے سرداروں نے جب اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں. اب یہ الزام لگا رہے ہیں. جب انہوں نے بات کی کہ اللہ کو مان کے چلو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو تمہیں کیا کرتے ہیں، بے عقل سمجھتے ہیں، تمہاری تو عقل ہی نہیں ہے، تم تو کم عقل ہو. اور نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم تو گمراہی میں ہو، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور انہی کو الزام دے دیا کہ تم جھوٹے ہو. تو آیت کی طرف آتے ہیں کہ جواب میں کہا ہم تو تمہیں عقل میں کیا سمجھتے ہیں، کم عقل سمجھتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں. تو قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کہا تھا، انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی صفاحت، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں. صفاحت جو ہوتا ہے نا، صفاحت بے وقوف، علم اور عقل کی کمی کو کہتے ہیں. اور تم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، تم تو امیر بھی نہیں ہو، تم تو جو بے وقوف ہو، بے عقل ہو. ٹھیک ہے، یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر، جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد سے ہوتی آ رہی تھی، اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو ان کو یہ بیوقوفی لگ رہی تھی. صفاحت، تو صفاحت جو ہے علم اور عقل کی کمی کو کہتے ہیں. اور آپ نے کوئی مجھے بتائے گا اس سے ملتا جلتا صیغہ کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں کہیں پڑھا ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ سیقول السفہاء. جی، سیقول السفہاء، کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ تبدیل کیوں ہو گیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں ہو گیا، خانہ کعبہ کیوں، تو اس لیے سفہاء تو بے وقوف. تو بے وقوف یہ کہتے ہیں علم اور عقل کی کمی والوں کو. تو انہوں نے کہا تم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تم تو امیر بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا کہ اچھا، اب نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ تم تو گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے کہ تم تو کم علم ہو، تم میں تو عقل نہیں ہے. آگے کہہ رہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ تم تو جھوٹے بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ اتارا نہیں ہے، تو الزام، بلیم گیم کہ تو جھوٹے بھی ہو. تو مدینہ کے منافق بھی یہی کہتے تھے کہ انُؤْمِنُ کما آمن السفہاء. ابھی آپ نے ایک آیت بتائی عظمیٰ جی نے، ایک اور بھی ہے نا، کہ کیا ہم انُؤْمِنُ بِکَ، کیا ہم اس پہ ایمان لائیں، آمن السفہاء جس پہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی کہ انہوں نے آپ سے کے ماننے والوں کو سفہاء کہا تھا. ٹھیک ہے، کہ بے وقوف لوگ. تو یہی اس قوم نے بھی کہا کہ کیا تم تو جھوٹے بھی ہو اور تم بے وقوف بھی ہو. آج بھی لوگ دین پر چلنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ان کا انداز اور ان کا کہنا ہر دور میں دیکھیں، انسان کی فطرت، انسان کی سائیکی ایک ہی ہے، کہ آج بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ہر وقت جو ہے پیسہ جو ہے دین کی کتابوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، دین پہ لگا رہے ہوتے ہیں. مسجد تو بھائی ہر وقت چندہ ہی مانگ رہا ہے، مسجد تو ڈونیشن ہی مانگتے رہتے ہیں. تو بھائی مسجد کیسے چلیں گے؟ مسجد ڈونیشن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کو الیکٹریسٹی بھی دینا ہوتا ہے، فرنیچر بھی آپ دیکھتے ہیں، سب کچھ. تو دین میں وہی تانے ہر دور میں رہے. آج سے 1400 سال پہلے کی یہ تو باتیں ہیں نا. ہم تو ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور قوم عاد و سمود کی باتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہی جو ہے انسان کی سائیکی رہی ہے کہ بلیم گیم، تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تم کم عقل ہو، وہی باتیں. اور آپ سسم کو بھی یہی کہا کہ انُؤْمِنُ بِکَ کما آمن السفہاء اور سیقولُ السفہاء. ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت 67 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں، بی مجھ میں، صفاحتن کوئی بیوقوفی، ولیکنی اور لیکن دیکھیں کتنا ملتا ہے نا، 500 ورڈ ہمارے عربک سے اردو میں ہیں. ولیکن لیکن، یا جو ہے میرے لیے، ولیکنی لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں کم عقل نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. آپ آیت کی طرف آتے ہیں تو پیغمبر نے کیا کہا، پیغمبر علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر نے کہ اے میری قوم، میں قالا یا قومی لیس بی صفاتن، اے میری قوم میں جو ہوں بے وقوف نہیں ہوں، میں کم عقل نہیں ہوں، ولیکنی رسول، لیکن میں تو بھیجا ہوا ہوں. رسول کا مطلب بھیجا ہوا بھی ہوتا ہے. میں رسول ہوں، میں بھیجا ہوا ہوں کس کا، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے. رسول بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. انہوں نے بہت کانفیڈنٹلی کہا کہ تم مجھے جو کچھ بھی کہہ رہے ہو، بیوقوف کہو، کاذب کہو، جھوٹ کہو، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور سب کچھ سچ بول رہا ہوں. اب آیت نمبر 68 ابلغکم، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کہ ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ابلغو میں جو ہے میں، بلغو میں پہنچاتا ہوں، کم تمہیں، ابلغو میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتن پیغام، ٹھیک ہے، رسالتن کی جمع بہت سارے پیغامات. اور آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں نے جواب بھی دیا تھا کہ کفر، شرک، ساری باتیں اس میں آتی، سارے حکم احکامات ہر پیغمبر لے کے آئے تھے نا اللہ کے احکام. تو اس لیے رسالت ان کی جمع کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بھیجی تھیں، اپنے حکم، اوامر، نہیں، عبادات کے طریقے وغیرہ وغیرہ. تو میں پہنچاتا ہوں رسالاتن پیغام، رسالت ان کی جمع ربی میرے رب کی، اور انا میں، لکم تمہارے لیے، لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، ناصحن خیر خواہ ہوں، آمینن اور رکیں گے تو امین، ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو امین اور رکیں گے تو نہیں رکتے تو امین تو میں امانت دار ہوں. آپ سسم کو بھی امین کہا جاتا تھا نا نبوت سے پہلے. بعد میں جب وہ پیغمبر ہوئے تو لوگ خلاف ہو گئے ان کے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو اپنے رواں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ میں جو ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو امین آیت کی طرف آتے ہیں تو امین جو ہوتا ہے، امین جو ہوتا ہے ایسا خیر خواہ، ناصح، میں ناصح بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، یعنی میں ایسا خیر خواہ ہوں. تو خیر خواہ یعنی تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں. اور امین جو ہوتا ہے ایسا خیر خواہ ہوتا ہے جو امانت دار بھی ہوتا ہے نا، جس پہ انسان بھروسہ کر سکتا ہے. تو پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، یہ پیغمبر کی خوبی ہے. پھر 69 آیت 69 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا او عجیب تم، آیت 69 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. او عجیب تم، کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، کیا، ٹھیک ہے، عجیب تم کیا بھلا، عجیب تم تعجب ہوا تمہیں، او عجیب تم کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جا آئی کم تمہارے پاس، ذکر ایک نصیحت، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من سے رب کم تمہارے، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل علی پر، رجل ایک شخص، علی رجل ایک شخص پر، منکم من سے، کم تم، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ ینذرا وہ ڈرائے، کم تمہیں، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَاذْكُرُوا اور اذکروا یاد کرو، اس جب جعلا اس نے بنایا کم تمہیں، خلفاء جانشین، خلیفہ کی جمع، من بعدی بعد، قوم نوح کے، وزادکم اور اس نے زیادہ دی تمہیں، اور زیادہ دی کم تمہیں، وزادکم اور اس نے زیادہ دی تمہیں،
فی الخلقی تخلیق میں، بستتاً فراخی پھیلاؤ، فذکروا پس یاد کرو اعلیٰ نعمتوں کو، اللہ کی، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر آیت پہ آتے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کی جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آیت پہ ہم آتے ہیں کہ او عجیب تم انجاکم ذکر من ربکم، کیا بھلا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہیں میں سے تمہارے رب نے ایک نصیحت کرنے والے ایک علی رجل منکم، ایک شخص کو تمہیں میں سے بھیج دیا، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا، ہر قوم نے یہی کہا کہ یہ تو ہمیں میں سے ایک آدمی ہے، یہ تو آپ سسن نے کہا کہ تو بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو کھانا پینا کھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی بات بتا کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیج دیا جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لینذرکم تاکہ وہ اور تمہیں ڈرائے۔ تو وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو اور کہ جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا، اور وَزَادَكُمْ اور اس نے زیادہ دی تمہیں فی الخلق بسطتاً، اور ان کی تخلیق ایسی تھی کہ ان کے جسم لمبے چوڑے فراخی والے، بہت طاقتور یہ قوم تھی نا۔ تو پھر انہوں نے کہا ان کے پیغمبر نے فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس یاد کرو اعلیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کیونکہ کیا کیا نعمتیں تھیں، ان میں پیغمبر آئے تھے، پھر جو ہے ان کو نوح علیہ السلام کے بعد ان کو خلیفہ بنا دیا اللہ نے زمین میں، اور پھر ان کی جسمانی ساخت جو تھی وہ بھی یہ بہت قوی، بہت طاقتور، بہت لمبے چوڑے فراخی اور پھیلاؤ والے تھے۔ تو اتنی ساری نعمتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ تم فلاح پاؤ گے۔ نعمتوں کے ساتھ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے، نعمتوں کو یاد کرنا کیا ہے؟ شکر کرنا ہے نا، ہمیشہ نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے۔ اگر کفران نعمت کیا، نعمتوں کی ناشکری کی، تو کیا ہوگا کہ عذاب، اللہ نے کہا ان عذابی لشدید، اور کامیابی کا راز بھی یہی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اب یہ اعلیٰ، مجھے کوئی بتائے کہ اعلیٰ یہ کس صورت میں آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ عظمیٰ جی کے علاوہ کوئی بتائے اعلیٰ ربی کا؟ چلے میں نے ہنٹ دے دیا، سورہ اعلیٰ، رحمان، ہاں سورہ رحمان۔ جی سورۃ الرحمن میں آتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو اعلیٰ جو ہے اعلیٰ کو سمجھ لیجئے، اعلیٰ کا روٹ ورڈ ہے الف لام یا، ٹھیک ہے؟ الف لام حمزہ ہمیں نظر آ رہا ہے، الف لام الف نظر آ رہا ہے، تو یہ حروف علت ہے۔ تو علت جو ہے تو یا سے پوری ہو گئی، الف لام یا، ٹھیک ہے؟ تو الیون، تو یہ اعلیٰ جو ہے الیون کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ جو کہتے ہیں نعمتوں کو کہتے ہیں، اللہ کے احسانات کو کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیشہ اللہ کے اعلیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اعلیٰ ربکم، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو، اللہ کی قدرت کو، اس کے کرشموں کو۔ سورہ رحمان میں ابھی آپ نے بتایا ہمیں ماہرہ جی نے کہ سورہ رحمان میں آ رہا ہے اعلیٰ ربی کا، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کا شکر ادا کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہمیں کامیاب اگر ہونا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں تو کیونکہ ہم اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو ہمیشہ، اور یہی ہوتا ہے ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اس کے پاس تو وہ ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی اعلیٰ، کتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی جو ان کے پاس نہیں نا، اپنی جو نہیں ہے کمی کو رو رہے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم جو ہے کمی کو رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے نہیں، میری نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر کرو تو تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے ہمیشہ، نیگیٹو تھنکنگ، میرے پاس تو یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جو ہے
اس کا شکر ادا کریں تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر ادا نہیں کریں گے تو زیادہ ملے گا. تو اس لیے ہمیں زیادہ نہیں ملتا کہ شکر ادا نہیں کرتے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی شدید ہے. تو فلاح پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سوچ کے ساتھ ہمیں کامیابی ہوگی، پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، میرے پاس تو کپڑے بھی ہے، جوتے بھی ہے، برتن بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور میں ٹریول بھی کرتی ہوں، اور سب بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں. جو 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 نعمتیں اس کو گنے، بجائے اس کے کہ جو نہیں ہے اس کا تذکرہ. وہ تو ایک دو ہی ہوتی نا جس کا تذکرہ، تو کہیں تو کمی رہے گی تو اللہ یاد آئے گا، ورنہ تو دنیا جنت نہ بن جائے. اگر سبھی کچھ یہاں مل جائے گا تو پھر آزمائش اور امتحان تو ختم، پھر رہی کیا گیا. جنت تو جانے کے لیے صبر بھی تو کرنا ہے. جو چیز نہیں ہے اس پہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، جو چیز نہیں ہے اور وہ سالوں نہیں ملتی ہے، تو اس کے صبر سے بھی تو درجات بلند ہوں گے. مومن کو تو کانٹا بھی چکتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جو ہے مثبت سوچ ہی جنت میں لے جائے گی اور کامیابی ہوگی. مثبت سوچ کے ساتھ کامیابی ہوگی. اور جو ہے یہ والی سوچ ہے کہ یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطان ڈالتا ہے. اور یہ یہ جو سے فلاح نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی. اور وسوسے کیا ہے؟ حدیث النفس، نفس کی بات. تو دل کے وسوسے اگر وہ سیدھی طرف چلے تو وہ الہام ہے، اور اگر وہ جو ہے الٹی طرف چلنے لگے تو وسوسے ہیں، شیطان کے ڈالی ہوئی نجاست ہے. شیطان کے وسوسے نجاست ہوتے ہیں. تو ہمیشہ نیگیٹو سوچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ حدیث نفس اگر سیدھی چلی تو وہ الہام ہے، الہامی کیفیت ہے، اور اگر الٹی طرف چلی تو وہ شیطان کے وسوسے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اس کو وہ کر ڈالوں گا، اس کو وہ بدلہ لے لوں گا، اس کے ساتھ اچھا نہیں وغیرہ وغیرہ. تو اور پازیٹیو سوچ کیا ہے؟ تقویٰ. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل، اس پہ بھروسہ، اور جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا. تو پھر جو ہے کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارا لیٹ شروع ہوا تھا اور پھر نمازیں بھی پڑھنی ہے، افطاری بھی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی جو ہے پھر ہماری آیت لمبی ہے تو ہم اس کو اسی پہ کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہم بس دیکھ لیتے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا، اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کہی. اپنی اس قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے کہا، صورت حامیم سجدہ کی آیت ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتی رہی. تو یہ نعمت تھی کہ ان کے پاس کیا تھا؟ قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے کہا کہ من اشد من قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا. اللہ تعالیٰ تو ان سے زیادہ قوت والا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے قوم نوح کی طرف حضرت نوح کو ہم نے بھیجا تھا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا. یہ لوگ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. یہ عاد اولا ہے، اس جنگل میں ستونوں میں رہتے تھے. اور سورۃ الفجر میں فرمان ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یعنی کیا تو نے انہیں وثمود جابوا الصخر بالواد، کیا اچھا پھر اس کے بعد فرمایا یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ عاد ارم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، جو بلند قامت تھے، یعنی ان کی قد بھی لمبے لمبے تھے. اور دوسرے شہروں میں جن کی مانند یہ پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے، یہ لوگ بڑے قوی، طاقتور، لمبے چوڑے قد کے تھے. جیسے فرمان ہے کہ عادیوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے. اس بات پہ بھی ان کو فخر تھا اور نعرہ لگاتے تھے. یعنی اتنے روٹ تھے، کیا انہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یقیناً اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، اور ہماری آیتوں سے انکار کر بیٹھے. ان کے شہر یمن میں عقاف تھے، یہ ریتیلے پہاڑ تھے ان کے. حضرت علی نے حضرت حضرموت کے ایک شخص سے کہا کہ تو نے ایک سخت یہ دیکھیں، یہ بہت اچھی روایت ہے. حضرت علی نے حضرموت یمن میں،
تو یہ یمن میں تھے نا یہ لوگ قوم عاد. تو علی نے حضرموت کے ایک شخص سے کہا کہ تو نے ایک سرخ ٹیلا دیکھا ہوگا جس میں سرخ رنگ کی راکھ جیسی مٹی ہے, اس کے آس پاس پیلو اور بیری کے درخت بکثرت ہے, وہ ٹیلا فلاں جگہ حضرموت میں ہے. اس نے کہا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تو اس طرح کے نشان بتا رہے ہیں گویا آپ نے بچشم خود دیکھا ہو. آپ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں, لیکن ہاں مجھ تک حدیث پہنچی ہے کہ وہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بستیاں یمن میں تھی, اسی لیے ان کے پیغمبر وہیں مدفون ہیں. آپ ان سب میں شریف قبیلے کے تھے. کون؟ ہود علیہ السلام. اس لیے انبیاء ہمیشہ حسب نسب کے اعتبار سے عالی خاندان میں ہی ہوتے رہے ہیں, لیکن آپ کی قوم جس طرح جسمانی طور پر سخت اور زوردار تھی, اسی طرح دلوں کے اعتبار سے بھی بہت سخت تھی. جب اپنی نبی کی زبانی اللہ کی عبادت اور تقوی کی نصیحت سنی تو لوگوں کی بھاری اکثریت اور ان کے سردار اور بڑے بول اٹھے کہ تو پاگل ہو گیا ہے. انہوں نے کیا کہا پیغمبر سے کہ تو پاگل ہو گیا ہے, ہمیں اپنے بتوں کی ان خوبصورت تصویروں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے. یعنی تعجب قریش کو بھی ہوا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کی 360 بت کی عبادت سے ہٹا کر ایک عبادت کی طرف دعوت کیوں دی. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں یہود علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی سب کہا تھا قوم عاد نے. حضرت ہود نے انہیں جواب دیا کہ مجھ میں تو بے وقوفی اور ان کو صفا بھی کہا کہ مجھ میں تو بے وقوفی کی فضلی کوئی بات نہیں, اللہ کے فضل سے میں بے وقوف نہیں ہوں, جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا فرمودہ ہے. بڑے کانفیڈنس سے کہا نا, کیونکہ پیغمبر تھے, انہیں کانفیڈنٹ تھا, اس لیے کہ میں رسول اللہ ہوں, رب کی طرف سے حق لایا ہوں, اور وہ رب ہر چیز کا مالک سب کا خالق ہے. میں تو تمہیں کلام اللہ پہنچا رہا ہوں, تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, میں ناصح ہوں, میں امین ہوں, امانت دار میں تمہیں خیر خواہی کرتا ہوں, امانت داری سے حق رسالت ادا کر رہا ہوں. یہی وہ صفتیں جو تمام رسولوں میں یکساں ہوتی ہیں, یعنی پیغام حق پہنچانا, لوگوں کی بھلائی چاہنا. وہ آیت بھی لے آئے ورڈ ٹو ورڈ, اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امین اور ناصح, یعنی پیغام حق پہنچانا, لوگوں کی بھلائی چاہنا, امانت داری کا نمونہ بننا, یہ سب پیغمبروں کی خوبی ہوتی. تم میری رسالت پر تعجب نہ کرو, میں امانت دار ہوں, میں ناصح ہوں, میں امین ہوں, بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ, اس نے تم میں سے ایک فرد کو اپنا پیغمبر بنایا, وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرا دے. تمہیں رب کی اس احسان کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ہلاک ہونے والوں کے بقایا میں سے نجات دیا, کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے, اور باقی سب نوح علیہ السلام کے لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے تھے. تو ان میں سے جو باقیات تھے ان میں سے وہ تھے. تمہیں باقی رکھا, اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں قوی ہیکل, مضبوط اور طاقتور کر دیا, کیونکہ بستتن کا لفظ ہے نا. اچھا مجھے بتائیں کوئی بستتن کا لفظ کہاں آتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا فی الخلق کی بستتن, کہ یہ جو ہے ان کی تخلیق بہت جو ہے فراخی اور پھیلاؤ کے ساتھ ہی. جالوت کے واقعے میں آتا ہے کہ جالوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ یعنی نعمت حضرت جالوت اور طالوت کا جہاں واقعہ آتا ہے کہ یہی نعمت حضرت طالوت پر تھی کہ انہیں جسمانی اور علمی کشادگی دی گئی تھی. تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ نجات حاصل کر سکو. تو یہ جو بستتن کا لفظ جو ہے اس کے لیے بھی آیا تھا, طالوت کے لیے بھی آیا تھا. تو چلے ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی دفعہ آیت 70 سے ہم ابتدا کریں گے. سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے. تو یہ اعلیٰ کا جو لفظ آیا نا اس کے لیے یہ دعا صبح شام یہ سید الاستغفار پڑھا کریں. یہ تمام استغفار جتنے ہم استغفار کی دعائیں پڑھتے ہیں ان کی سردار ہے. حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا, اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو میرے ساتھ پڑھیں, کیونکہ ہم اعلیٰ کا نام لفظ آیا نا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی
فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب اس کا معنی پہ دیکھے غور کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی میں تیری بندی ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تجھ سے اس چیز کی، یعنی اللہ کو ماننا، عہد اور وعدہ کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی مان کے چلنا، قرآن و حدیث پر چلنا. میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا، یعنی جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کا ہم پناہ مانگتے ہیں. میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں، نعمتی کا علیہ، اللہ کے بہت سے انعامات ہیں نا، بھی اعلیٰ کا لفظ آیا تھا نا، انعام اور نعمتیں. تو اللہ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں اور جو مجھ پر ہو، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. واقعہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اس میں جو ہے گناہوں کا اعتراف بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی نے جو اعلیٰ جو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی ہم اعتراف کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے سید الاستغفار ہے، استغفار کی جتنی دعا اس کی سردار ہے. اور یہ آپ نے ابھی حدیث بھی پڑھ لی کہ جو شخص یقین سے پڑھنا ہے، اللہ پہ توکل، یقین، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے گا، ابھی آپ پڑھیں گی، مجھے معلوم ہے شام کے اذکار میں بھی آپ پڑھتی ہیں، صبح کے اذکار میں بھی ویا کنستین سے آپ پڑھتی ہیں، تو اگر شام میں پڑھیں اور اسی رات فوت ہو جائے، موت کا پتہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اسی طرح حالت یقین میں جو صبح کے وقت دعا پڑھے، صبح کے اذکار میں بھی آپ لوگ پڑھتی. ویسے بھی آج کل اور ویسے بھی ذکر تو زبان پہ ہوتا ہی ہے. رمضان میں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ورد رکھتے ہیں، یومیہ ورد قرآن کا بھی کرتے ہیں، ہمارا جو دین روزانہ کا ہے، اور یہ اذکار بھی پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں. ویسے بھی تو شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والا بنا دے. اور اس کو، یہ دعا کو ہم بہت زیادہ پڑھیں گے، پڑھتے بھی ہیں. تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب جمعے کو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ ضرور. اور لیکن گروپ ضرور دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور گروپس کو دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے، چلیں میں اینڈ کرتی ہوں، کنکلوڈ کرتی ہوں. سوری ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے آج، ذرا سا کچھ منٹ. ٹھیک ہے، کبھی اجر ہے آپ السلام علیکم. آپ وہ میرے سوال کا جواب ڈھونڈو. جی ہاں، ویسے جی میں ضرور آپ کو سوال کا جواب بتاتی ہوں آپ کو. لیکن جو ہے کہ یہ اچھا، وہ ہبا کو کہتے کہ وہ آف لائن چلی جائے. ہاں، تو یہ جو ہے نا ازواج مطہرات حدیث مبارکہ میں